صرف ایک واقعہ نہیں ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عامر فاروق صاحب بطور چیف جسٹس اپنے فرائض اگر انصاف اور قانون کے مطابق انجام نہیں دے سکتے تو ان کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ ان کو اس نظام انصاف کے لیے رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے نہیں بٹھایا، لوگوں کو انصاف دینے کے لیے بٹھایا ہے۔ جو طرز عمل انہوں نے اڈاپٹ کر رکھا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے۔ جب بارہا کہا گیا کہ آپ کیس نہ سنیں، ان کے خلاف اپلیکیشن بھی آ گئی، تو اپنا سنیں، کسی بھی اور بینچ میں بھیج دیں، 60 جج اور بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے پاس بھی بھیج دیں، اکیلا سن لیں، کوئی ڈی بی بٹھا دیں، جو بھی جج ہیں وہ سن لیں گے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے تہیا کر رکھا ہے کہ کسی ایک شخص کو میں نے ہر حال میں ٹارگٹ کرنا ہے، اور آپ پھر وہ دیکھیں 9 مئی کو جو واقعہ ہوا، یعنی عدالت میں وہ شخص موجود ہے، اسی کیس میں بیل پٹیشن آپ کے پاس لگی ہوئی ہے، اسی میں تھم امپریشن کر رہا ہے، رینجرز والے آتے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں رینجرز والے تھے یا کمانڈوز تھے، کون تھے، رینجرز والے آتے ہیں، تھم امپریشن کے پروسیس سے وہ تشدد کرتے ہیں، وکیلوں کو مارتے ہیں، صحافیوں کو مارتے ہیں، شیشے توڑتے ہیں، وہ ججز کے گیٹ سے آتے ہیں اور سی سی ٹی وی فوٹیجز انسٹالیشن سارا کچھ اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور آج تک نہیں دیا، آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اور رات تک آپ سنتے رہے اور 10 بجے رات کو کہتے ہیں کہ ہوا تو غلط ہے لیکن ہوا ٹھیک ہے۔ بھائی یا غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ بھائی وارنٹ آف اریسٹ کی ایگزیکیوشن درست ہے لیکن گرفتاری کا طریقہ کار غلط ہے۔ بھائی یا غلط ہے یا درست ہے، آپ کوئی ایک فیصلہ کرو، جس کو سپریم کورٹ نے دوبارہ واپس بھیجا۔ تو آپ نے اگر یہ انصاف کا نظام رکھنا ہے تو یہ قابل افسوس بات ہے۔ ہمارے لیے یہ عہدے، ہمارے لیے یہ پروٹوکول، ہمارے لیے یہ چیزیں سیکنڈری چیزیں۔ اللہ کے ہاں سب سے پہلے یہ منصف کی کرسی اللہ کی کرسی ہے، کیونکہ منصف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ نے اپنا نائب بنا کے آپ کو یہاں کرسی پہ بٹھایا ہے۔ آپ خدا نہ بنیں، آپ منصف بنیں، خدا کی دی ہوئی پاورز کو، ڈیلیگیٹ کو آپ نے استعمال کرنا ہے انصاف کی خاطر، قانون کے مطابق، اور اللہ کے ہاں جواب دہی سب سے زیادہ آپ نے ہونی ہے۔ کیا ہوگا، کوئی ایک شخص کو آپ نے زیادہ سزا دے دیں گے، کسی کو آپ نے ناجائز طریقے سے تو بھٹو کو بھی پھانسی ہو گئی تھی، آج تک اس داغ کو ہم نہیں دھو سکے، جسٹس منیر والا داغ آج تک ہم نہیں دھو سکے، لیکن آپ کیا اس سے انجام کیا ہوگا، اس کا ایفیکٹ کیا آئے گا؟ ایفیکٹ یہ آئے گا کہ جب قوم، عوام، پبلک عدلیہ کے اوپر اعتماد کرنا چھوڑ دیتی ہے تو پھر قیاس پیدا ہوتا ہے، افراتفری ہوتی ہے، پھر انتشار ہوتا ہے، وہ جو نہ قوموں کے لیے اچھا ہے، نہ ملکوں کے لیے اچھا ہے، اور نہ ہی آپ کے ملک میں کوئی سرمایہ کاری لے کر آئے گا جس کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ میں وہاں جاؤں گا مجھے انصاف ملے گا۔ یہاں انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، بلکہ اس کے برعکس عمران خان کے کیس میں اور استوشہ خانہ والے کیس میں انصاف کا جنازہ نہ صرف اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے بلکہ انصاف کا قتل ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، اور اس کے باوجود لوگوں کو، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو یہ انصاف کا قتل سامنے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ہمیں یہ قابل افسوس بات ہے۔ شعیب صاحب، عامر فاروق صاحب کے حوالے سے یہ بڑا مشہور ہے کہ وہ بائی بک اور بائی فائل چلتے ہیں، وہ کیسز بڑا سموتھلی لے کے جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں ہمیں یاد ہے کہ فیصل واڑہ کے نہلی کی ایک درخواست آئی تھی غلط بیانی حلفی پر اور شہریت چھوڑنے کے حوالے سے، اور 2.5 سال وہ کیس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب کے پاس تھے، اور وہ کیس لٹکتا رہا، اور جس دن فیصل واڑہ نے استعفیٰ دیا پارلیمنٹ سے اور سینٹ چلے گئے تو انہوں نے یہاں کہا میں نے استعفیٰ دے دیا پارلیمنٹ سے، تو وہ انفرکچس ہو گئی وہ درخواست۔ کیا عامر فاروق صاحب کو یا عامر فاروق صاحب کے پاس جو فیصلے ہوتے ہیں یا جو فیصلے کرتے ہیں وہ خود کرتے یا کہیں سے کوئی ڈائریکشن مل جاتی ہے، خاص کر جو پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس کے بارے میں تو میں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میرے پاس کوئی ایویڈنس تو ہے نہیں، لیکن آپ نے پریزمپشنز ڈرا کرنی ہوتی ہے آن دی بیسس آف اویلیبل ریکارڈ۔ اب جو پریزمپشنز ہیں ان کے بارے میں وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہیں۔ پریزمپشنز ان کے بارے میں یہ جو ایک قیاس آرائیاں آپ کے صحافی کرتے ہیں، وکلا کرتے ہیں، وہ آپ ہر ایک سے آپ رائے لے سکتے ہو۔ پریزمپشنز یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات کے مطابق کام کرتے ہیں، یہ ایک پریزمپشن ہے۔ سرٹنٹی کے ساتھ تو میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں، میں نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن یہ قابل افسوس بات ہے۔ میں وہی کہتا ہوں، آپ عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ عہدے عارضی ہوتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ زندگی عارضی ہے، کتنا ایک جی لیں گے، کتنا ایک آپ
چیف جسٹس بیٹھ جائیں گے، سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے، جج رہیں گے، آپ کا کردار، آپ کا کنڈکٹ، آپ کی فیصلے وہ تاریخ کا حصہ ہوں گے، تاریخ آپ کو یاد رکھے گی۔ آج وہ تاریخ والے وہ ججز نہیں رہے۔ جسٹس سمدانی کو اچھے نام سے کیوں یاد کرتے ہیں؟ وہ آج بھی تاریخ میں زندہ ہے۔ آج جسٹس منیر کو کیوں برے نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ وہ بھی تاریخ میں زندہ ہے۔ تاریخ میں ایک شخص برے نام سے زندہ ہے، تاریخ میں ایک شخص اچھے نام سے زندہ ہے، اور تاریخ یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے اس وقت میں۔ تاریخ آپ کو لکھ رہی ہے، تاریخ بڑی تلخ ہوتی ہے۔ تاریخ آپ کو جب لکھے گی، کس جگہ آپ کو کھڑا کرے گی، یہ ڈٹرمن آپ نے خود کرنا ہوتا ہے۔ آپ کہ میرا نام کس جگہ پہ ہونا چاہیے، کیا اچھی جائے سائٹ پہ یا بری سائٹ پہ، فیصلہ میں نے خود کرنا ہوتا ہے۔ کیا میں ہوس، لالچ اور مفادات کے پیچھے اپنے آپ کو بیچ رہا ہوں، یا اپنا ضمیر بیچ رہا ہوں، یا میں کمپرومائز کر رہا ہوں؟ اگر میں ایسا کروں گا تو تاریخ مجھے یاد رکھے گی۔ اگر میں تاریخ کے اس لمحے اور اس موڑ پہ حق سچ کی بات کروں گا، حق کے لیے میں سٹینڈ کروں گا، تو تاریخ اس کو بھی یاد رکھے گی۔ شیخ صاحب، انسان اپنے ضمیر کے سامنے اور اللہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہیے۔ شیخ صاحب یہ بتائیں کہ گزشتہ روز سماعت میں لطیف کھوسہ صاحب کی جانب سے بڑے اگریسو دلائل آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے منڈے کو آپ کر لیں، ہم آپ کی کورٹ میں پیش نہیں ہوں گے۔ تو کیا آپ پیر کے روز عامر فاروق صاحب کی عدالت میں پی ٹی آئی کے وکلاء جو ہے، جو چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء ہے، وہ پیش ہوں گے یا نہیں؟ ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ کیا ہم نے طریقہ کار رکھنا ہے، لیکن ہمارے آرگومنٹس تو ہو چکے ہیں۔ سسپینشن پہ یہ آدھے گھنٹے کا کیس بھی نہیں ہے جس کو آپ 4 دن سے سنے جا رہے ہیں، اور 4 گھنٹے اس دن سنا اور کل انہوں نے بہانہ کر کے نہیں آئے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ ایک بندہ جان بوجھ کے نہیں آ رہا، اس کے آرگومنٹس تو ہو چکے ہیں، اب مزید وہ 6 گھنٹے کرتا رہے، 6 دن کرتا رہے، آپ سسپینشن میں اتنے لمبے آرگومنٹ سن رہے ہیں، تو یہ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ پبلک، آپ کا وقت پبلک کا وقت ہے، جس کے لیے آپ کو لوگوں کے پیسوں سے آپ کو پے کیا جاتا ہے، تو آپ انصاف کریں، ہم نہ بھی جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم نے تو کہہ دیا، آپ نہیں ایگری کرتے آپ ڈسمس کریں تاکہ ہم اس کو لے کے اوپر جائیں، ہم نے تو کہہ دیا، لیکن آپ اس کو لٹکا کے آپ سزا دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، کل آپ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ آرڈر اللیگل تھا، تو آپ بھائی 25 دن، 20 دن، 21 دن جو آپ نے عمران خان کو جیل میں رکھا، اس کو کمپنسیٹ کون کرے گا؟ اس کی کمپنسیشن کیا ہے؟ شیخ صاحب آخری سوال پوچھنا چاہوں گا، گزشتہ روز سماعت کے بعد لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا، انہوں نے کہا مجھے مارنے کی کوشش تھی، اور پھر جب انہوں نے باہر میڈیا ٹاک کی تو انہوں نے کہا کہ میں وکلاء تحریک کا اعلان کرتا اور ہم وکلاء تحریک شروع کریں گے۔ تو کیا وکلاء تحریک اگر لطیف کھوسہ صاحب شروع کرتے ہیں تو پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے وکلاء جو ہے لطیف کھوسہ صاحب کی اس وکلاء تحریک میں شامل ہوں گے؟ اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کب اور کہاں سے یہ تحریک آپ شروع کریں گے؟ دیکھیں، تحریک تو شروع ہو چکی ہے۔ جہاں تک تحریک کا تعلق ہے، آج لوگ آوازیں اٹھانا شروع کر گئے ہیں۔ تحریک کے ساتھ انہوں نے بڑی زبردست بات کی، اس نے کہا جی میں تو 1 گھنٹے میرا سانس رکا ہے نا بھائی، 16 مہینے سے پوری قوم کے سانس رکے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو محبوس کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی بات تھی جو انہوں نے کی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ تحریک شروع ہو چکی ہے، یہ آپ کا تمام ادارے کیپچر ہو چکے ہیں۔ سپر پاور آپ کی صرف ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، اور وہاں سے جو تھوڑی تھوڑی پاورز ڈرائیو کرتے ہیں، خواہ وہ عدلیہ ہے، خواہ وہ انتظامیہ ہے، خواہ وہ باقی ادارے ہیں، وہ ان کی دی ہوئی پاورز کے مطابق چلتے ہیں۔ جہاں ان کے مفادات، جہاں عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا ٹکراؤ ہوتا ہے، وہاں سارے ادارے عدلیہ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے پچھلے فیصلے دیکھ لیے، یکم مارچ والا فیصلہ دیکھ لیا، 4/4 والا پنجاب اور کے پی میں الیکشن نہیں ہوا، اس لیے کہ سارے ادارے ادھر چلے گئے اسٹیبلشمنٹ کے نیچے۔ اس لیے کہ جب تو عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے مطابق فیصلے کرے گی تو وہ 5 منٹ کے اندر ایگزیکیوٹ ہو جائیں گے۔ ادھر وربل آرڈر ہوا ہمایوں دلاور کا، ادھر ابھی وارنٹ آف ارسٹ سائن نہیں ہوا، ابھی پروسیس نہیں ہوا، کوئی چیز بنی نہیں ہے، 5-10 منٹ کے اندر اندر زبان پارک کے دروازے توڑ کے، بیڈ روم کا دروازہ توڑ کے اس نے کہا بھائی میں واش روم میں کپڑے چینج کرنے دو مجھے، انہوں نے کہا نہیں، باتھ روم کا دروازہ بھی توڑ کے تو گرفتار کر کے لے گئے گھسیٹتے ہوئے۔ یہ ہے آپ کے اداروں کی، آپ کے عدلیہ کی رسپیکٹ، یہ ہے اداروں کا تعاون۔ جب اسٹیبلشمنٹ چاہے گی، آپ 5 منٹ میں وہ فیصلے عمل درآمد ہوں گے، جیسے ہوئے تھے قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف۔ رات کے 12 بجے عدالتیں بھی کھلی،
اور 5 منٹ کے اندر اندر سب کچھ چینج ہو گیا. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ فیصلے دے دیں، کرا لیں ایگزیکیوٹ، کرا لیں امپلیمنٹ. یہ پھر عدلیہ کی کمزوری ہے، اور وہ اپنی اس کمزوری کا نقصان عوام کو ہو رہا ہے، پبلک کو ہو رہا ہے، ہمارے تمام اداروں کو. شکریہ شعیب شاہین صاحب. جی ناظرین، بالکل اداروں کو اپنی عزت بچانے کے لیے اپنا آپ خود لڑنا ہوگا. اپنے ساکھ کو بچانے کے لیے ان کو اپنے فیصلوں پر اپنے گریبان میں جھانکنا ضروری ہے. اور جو موجودہ حالات ہے اس کے اثرات صرف پاکستان کی سیاستدانوں پہ نہیں، ان کے اثرات پورے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے اوپر ہے. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.